قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہاں جی، سبح ماضی، مضارع، باب، تینوں باتیں جلدی سے بتا دیں. تفعیل، سبح یسبح تسبیحا. ٹھیک ہے جی. للہ یہ اس کا مفعول ہے بواسطہ حرف جر. ٹھیک ہے جی. ما فی السماوات و ما فی الارض یہ کیا ہے؟ سبح کا ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ ما فی السماوات والارض کا فاعل ہے. ماشاءاللہ، سبح کا فاعل ہے ما فی السماوات والارض، اور مفعول ہے اللہ جو حرف جر کے واسطے سے آیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ تو سیدھا سیدھا مبتدا خبر ہے، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض. جی کریں اس کا مبتدا کیا ہے؟ یہ جملہ کون سا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. ٹھیک. جملے میں حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خبر مقدم ہے. یعنی اس کو ہم مبتدا کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونا چاہیے، تو لام اسم نہیں ہے، لام حرف ہے. لہذا ہم مبتدا کس کو مانیں گے؟ ملک السماوات والارض کو، اور اس خبر کو مقدم مانیں گے. فائدہ کیا ہوا مقدم کرنے کا؟ اس میں ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. اگر ہو السماواتی ملک السماوات والارض لہو، تو اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. ٹھیک ہے. یحیی و یمیتو، صیغہ باب، ہم فائل کتوں آگے؟ فعل ہوا نا پھر، تو فعل با فاعل. ٹھیک ہے. اور باب کون سا ہے؟ مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ ٹھیک. اور باب کون سا ہے؟ جی پیچھے سے کوئی ہے کہ نہیں پیچھے آج؟ ہے. ہاں جی بتائیں جلدی سے. یحیی و یمیتو، یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے؟ یا کی پیش ہے، تو پہلا امکان پیسے وائس مجہول نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان والے حرف کی زبر نہیں ہے، اور مشدد نہیں ہے درمیان والا، باب تفعیل بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، مفعلہ بھی نہیں ہے، تو کیا امکان رہ گیا؟ افعال. اور آگے بھی دیکھیے حیات، ہا یا اور حمزہ ہوگا، احیا یحیی باب افعال سے ہوگا نا، بلکہ یا ڈبل یا ہے اس میں. حیٌ وہو حیٌ، وہ بتا رہا ہے کہ ڈبل یا ہے. ٹھیک ہے نا. یحیی وہ کوئی ضروری نہیں ہے یہاں سے پتہ چلے، وہ تو بدل کے بھی آ جاتے ہیں نا حروف علت ایک دوسرے سے. اصل بات کیا ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے باب کون سا ہے. وہ سیدھا ہے کہ یہ باب افعال ہے. اور یمیتو بھی دیکھیے، میم واو تا مادہ ہے، ماتا یموتو، اور اماتا یمیتو. دیکھیے یمیتو یا کی پیش کے ساتھ. یحیی وہ زندگی عطا فرماتا ہے، وہ یمیتو اور موت سے دوچار کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے اور قدیرن خبر ہے. ہوا قدیرن، ہوا قدیرن. علی کل شیء کیا ہے؟ متعلق خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ مشکل ترین آیت ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کا ایک سمپل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو رات کی مناجات ہے اس میں ایک مناجات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، تو سب سے پہلا ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، ہاں تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر، اور تو لاسٹ ہے، ولیس بعدک شیء، اور تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر، اور تو سب سے اوپر ہے، لیس فوقک شیء، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن، تو سب سے نیچے ہے، اور تجھ سے لیس تحتک شیء، تجھ سے نیچے کوئی نہیں، دونک ہے، اچھا دونک شیء، تجھ سے نیچے کوئی نہیں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا، اور اسی یہ بھی نیچے ہونے کے لیے آتا ہے، کیونکہ پیٹ نیچے ہوتا ہے، ظہر بیک کو کہتے ہیں اور ظاہر اوپر والے کو کہتے ہیں۔ اچھا اب پھر ہم کہاں ہوئے؟ اول آخر تو بڑا آسان ہے کہ سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں رہے گا تو اللہ ہوگا، لیکن یہ جو ہے نا انت ظاہر، تو سب سے اوپر ہے، تو اس سے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن، سب سے نیچے ہے، لیسا دونک شیء، تو اس سے نیچے کوئی نہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ یہ مشکل مقام ہے۔ اس کی جو آئیڈیل ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ یعنی سادہ سوچنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک بڑھیا آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے کہا میرا رب کہاں ہے، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن آسمان کہاں ہے؟ آسمان تو آل اراؤنڈ ہے زمین کے، یعنی ہمارا آسمان ادھر ہے اور کیلیفورنیا کا آسمان کدھر ہے؟ وہ نیچے ہے، یعنی گلوب میں بالکل اپوزٹ ہے نا، 12 گھنٹے کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آل اراؤنڈ جو ہے وہ آسمان ہے، تو اللہ آسمان ہے تو ہم کہاں ہیں؟ ہم اس کے اندر ہیں کہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس کی جو بہترین ایکسپلینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم نے آپ نے پڑھا تھا شرک کی بحث میں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مطلق ہیں اور لامحدود ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور غیر اللہ کی صفات نمبر 1 قدیم نہیں ہے، حادث ہیں، جب ہیں سو ہیں، نمبر 2 مطلق نہیں ہے، محدود ہیں، اور نمبر 3 اس کی دی ہوئی ہیں، اپنی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اگر کمپیئر کریں دونوں کو تو اگر وہ انفینٹ ہے اور ہم جو ہیں اس کے مقابلے میں فینٹ ہیں، تو پھر کین وی سے وی ایکچولی ڈونٹ ایگزسٹ ایز کمپیئر ٹو اللہ؟ یعنی جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا نا تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے، اس کی ڈیفینیشن کو یاد رکھیں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسٹیٹمنٹ کو، ایوری تھنگ از in relative motion and at relative rest. Everything is nothing is in absolute motion and nothing is at absolute rest. Everything is in relative motion and at relative rest. کیا مطلب؟ کہ میں یہاں زمین پر چل رہا ہوں یہاں سے یہاں، ٹھیک ہے؟ تو میں موو کر رہا ہوں with reference to the earth، اور آپ بھی اگر میرے ساتھ چل رہے ہوں تو آپ کے ریفرنس سے تو میں موو نہیں کر رہا، میرا اور آپ کا فاصلہ تو اتنا ہی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ ٹرین کے اگلے ڈبے میں تھے تو گاڑی چل پڑی آہستہ آہستہ، تو آپ نے اس ڈبے میں پیچھے کی طرف موو کرنا شروع کر دیا اسی رفتار سے جس رفتار سے ٹرین چل رہی ہے، تو ود ریفرنس ٹو پلیٹ فارم آپ موو کر رہے ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں، ود ریفرنس ٹو ٹرین آپ موو کر رہے ہیں، لیکن ود ریفرنس ٹو پلیٹ فارم آپ موو نہیں کر رہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ موو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یو کانٹ سے نہیں۔ اگر آپ ریفرنس دیں گے ٹرین کا تو آپ موو کر رہے ہیں، ریفرنس دیں گے پلیٹ فارم کا آپ موو نہیں کر رہے، تو پھر ایبسولوٹ تو کچھ نہ ہوا نا، ریلیٹیو ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اسی طرح وجود کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایبسولوٹ وجود ہے، اور وہ 3 کوالٹیز جو ہم نے دیکھی ہیں اس کا اپنا ہے، ہمیشہ سے ہے اور مطلق ہے، ہمارا کیا ہے؟ اس کا دیا ہوا ہے
ریلیٹیو ہے اور محدود ہے. تو ود ریفرنس ٹو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ایبسلیوٹ وجود ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا وجود کیا ہے؟ ریلیٹیو وجود ہے. تو کین وی سے ایز اف وی ڈونٹ ایگزسٹ؟ یعنی ود ریفرنس ٹو ایچ ادر وی ایگزسٹ. اس ود ریفرنس ٹو چیئر آئی ایگزسٹ, ود ریفرنس ٹو ٹیبل آئی ایگزسٹ, ود ریفرنس ٹو فلور آئی ایگزسٹ, ود ریفرنس ٹو دا بورڈ آئی ایگزسٹ, ود ریفرنس ٹو یو آئی ایگزسٹ, ود ریفرنس ٹو اسد آئی ایگزسٹ. لیکن ایبسلیوٹلی کیا ہے؟ جب ہم اپنا کمپیرزن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے تو ہی ایگزسٹ, وی ڈونٹ. تو کیا ہو گیا اس کائنات میں؟ یعنی ایک ہے وحدت الوجود اور ایک ہے ہماؤس. ہماؤس کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ خدا ہے. ہماؤس سارا کچھ وہی ہے. وحدت الوجود کیا ہے جو میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اس کی ایکسپلینیشن وہ کیا ہے؟ وی ڈونٹ ایگزسٹ absolutely, he exists everywhere since ever forever, and with reference to him we don't exist. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیں ایک وجود دے دیا, ہم نظر آنے شروع ہو گئے, ٹھیک. اور جب وہ چاہے گا ہمارے وجود کو, سمپلی اس کا ارادہ ہی کافی ہے کہ بس کافی ہے, ہماری ہوا بھی نہیں کہیں رہے گی, ہے نا. لکڑی جلتا ہے تو دھواں تو بنتا ہے نا, کم سے کم ہمارا تو دھواں بھی نہیں رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایکسپلینیشن وحدت الوجود کی. یہ توحیدی ایکسپلینیشن ہے وحدت الوجود کی کہ وجود ایک ہی ہے صرف, اور وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اینڈ آل ریسٹ ود ریفرنس ٹو ہم ڈزنٹ ایگزسٹ. سر دونوں طرف دلائل ہیں, مضبوط ہے کہ ایک دلائل یہ وحدت الوجود کی طرف ہے. کیا مطلب؟ مطلب کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہوں گے, کچھ اس کے قائل ہوں گے. نہیں, وہ اصل میں جو وحدت الوجود کو شرک کہتے ہیں, وہ اس کی وہ ہماؤس والی ایکسپلینیشن کرتے ہیں, وہ واقعی شرک ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے, یہ شرک ہے. یہ تو اس کو بالکل الٹ ہے کہ اس کائنات کا وجود ہی کوئی نہیں. کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے نا, اس کی کوئی پری ایگزسٹنس تو نہیں ہے. یعنی مادہ, قانون بقائے مادہ, لا آف کنزرویشن آف ماس, وہ شرک ہے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یعنی مطلب کہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا, ٹھیک ہے, اس کے وجود سے کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. لیکن فرق کیا ہے؟ اس کو 3 سٹیپ میں سمجھیں. میں امیجن کرتا ہوں گھنٹہ گھر کو, ٹھیک, تو میں یک وقت گھنٹہ گھر کے اوپر بھی ہوں, نیچے بھی ہوں, دائیں بھی ہوں, بائیں بھی ہوں, اندر بھی ہوں, باہر بھی ہوں, ٹھیک ہے نا. امیجنیشن تو ٹوٹیلٹی میں آتی ہے نا ہمیشہ. لیکن آپ میری امیجنیشن کو نہیں دیکھ سکتے, میں دیکھ رہا ہوں. اور جب تک میں اس امیجنیشن کو کنسنٹریٹ کرتا رہوں گا وہ میرے ذہن میں رہے گی, اور جب میں توجہ ہٹا دوں گا تو میرے ذہن سے غائب ہو جائے گی. یہ ہے میری یا آپ کی کریشن. اب ہمارے مقابلے میں ایک میجیشین جو ہے, جادوگر, وہ کہتا او دیکھو گھنٹہ گھر. میں بھی دیکھاں گا, ہاں جی گھنٹہ گھر, تس بھی دیکھو گے گھنٹہ گھر, تس بھی دیکھو گے گھنٹہ گھر. یعنی میجیشین جو ہے وہ ہماری ول پاور کو کیپچر کر کے ہمیں گھنٹہ گھر دکھا دیتا ہے, حالانکہ یہاں ہے نہیں گھنٹہ گھر. گھنٹہ گھر تو شہر میں ہے. تو اگر میری اور جادوگر کی کریشن میں اتنا فرق ہے کہ اس کی کریشن دوسروں کو نظر آتی ہے, میری کریشن دوسروں کو نظر نہیں آتی, تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اس کا ایکچوئل وجود کوئی نہیں, لیکن نظر آتی ہے. اس لیے کہ بادشاہ کی کریشن ہے نا, لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بس اگر سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ شکر ادا کیجیے اللہ کا. نہیں سمجھ میں آیا تو کھیڑے پہننے کی ضرورت نہیں, آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ, وہی تو ہے
اچھا ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ منصور حلاج اس نے انا الحق کہا تھا کہ میں خدا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی وجود کی نفی کر دی کہ میرا کوئی وجود نہیں اللہ کے مقابلے میں, تو پھر جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صنائی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے, ٹھیک ہے نا, اسی کا حسن تخلیق ہے کہ نظر آ رہا ہے. تو میں بھی کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوں, اور ذرا آپ لوز ٹرم استعمال کر لیں تو پھر میں ہی خدا ہوں. یہ صرف منصور نے نہیں کہا, تقریباً سارے صوفیاء نے کہا ہوا ہے. اور اردو شاعری اور پنجابی شاعری کا بڑا دلچسپ فرق ہے. اردو شاعری میں محبوب جو ہوتا ہے نا وہ عورت ہوتی ہے, مؤنث ہوتی ہے, اور شاعر جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے. یہ اردو یعنی ادب کا ایک ہے, کیا کہنا چاہیے, پریکٹس ہے. پنجابی شاعری میں شاعر جو ہے وہ فیمیل ہوتا ہے اور اس کا محبوب جو ہے میل ہوتا ہے. رانجھا رانجھا کر دی میں آپ ہی رانجھا ہوئی. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے کوئی پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا. تو یہ پنجابی شاعری جو ہے آپ صوفیاء کا کلام پڑھیں گے اس میں آپ کو یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں پر جو شاعر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو فیمیل کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو میل کہتا ہے صوفیانہ کلام میں. تو وہ صرف اسی وجہ سے اس کے زیادہ فتوے نہیں لگے اس پر. پتہ ہی اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. ہاں جی, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب اگر وہ پچھلی ایکسپلینیشن آپ کے ذہن میں ہے نا جو میں نے بتائی ہے آپ کو, تو یہ آیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. هو الذی, وہی تو ہے, خلق السماوات والارض, خلق یخلق ثلاثی مجرد ہو گیا, جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ, اب دیکھیے یہ مادہ کیا ہے, سین واو یا مادہ ہے, اسی سے سوا بنائے برابر. استوا یستوی کون سا باب ہو گیا؟ لیکن سین واو یا میں نے آپ کو مادہ بتا دیا ہے. اب استوا یستوی بالکل سیدھا باب افتعال ہے. استوا یستوی باب افتعال ہے. اچھا اب یہ لفظ کس لیے آتا ہے؟ گھوڑ سوار, اگر آپ نے کوئی جو ریسنگ ہارسز ہیں ان کا سائیڈ ویو دیکھا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, کمر بالکل گھوڑے کی سیدھی, ورنہ گھوڑے کی کمر کیسے ہوتی ہے, لیکن جب وہ ریس لگا رہا ہو تو وہ کمر بالکل اس کی سیدھی ہو جاتی ہے ریس لگاتے ہوئے. اچھا اب وہ سوار کہ جو کمر سیدھی کر دے اس کی, اس کو مستوی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی پوری طرح جس کو گھوڑے پر کنٹرول ہے وہ کیا ہے, استوا یستوی. اب اسی سے ثم استوى علی العرش, پھر اس نے کنٹرول سنبھال لیا عرش کا. عرش کے لفظی معنی کیا ہے؟ تخت. اب یہ یوں سمجھیے کہ جو ہمارے عقائد ہیں پرانے, ان میں 2 گروپس ہیں. جو اہل ظاہر ہیں وہ تو اس کے قائل ہیں کہ جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں ویسے ہی ہے 100%. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں تو وہ جمعے کے خطبے میں حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر اتر آتا ہے. تو کسی نمازی نے پوچھا کہ کیسے اتر آتا ہے, انہوں نے سیڑھیاں اتر کے دکھا دیں کیسے اترا. اب ماتریدی عقائد جس پر موسٹلی حنفی جس پر ہیں, وہ عقائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اچھا دوسری انتہا کیا ہے کہ ان سب کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں یہ سب استعارے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو اس سے ماورا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے, اس کا تو کوئی مشخص وجود ہے ہی نہیں. اس سے بین کیا ہے؟ ماتریدی عقائد جن کو ہم مانتے ہیں عام طور پر, وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نے کہا ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض, تو اس کی کرسی ہے, لیکن وی ہیو نو آئیڈیا کہ کرسی کیسی ہے. اس کا عرش ہے لیکن وی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کا عرش کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب عرش جو ہے یہ کہتے کسی تھے تخت کو, تخت کے بیٹھ میں بادشاہ کیا کرتا تھا؟
اپنے ملک کا نظم و نسق چلاتا تھا. تو وہ کوئی ایسی شے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ مادیت میں داخل ہوتے ہیں. جیسے کنٹرول سینٹر ہوتا ہے نا, ماسٹر کمپیوٹر, جس سے بہت سی چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں, اس کو کوئی اور پیچھے سے کنٹرول کر رہا تھا, باقی کام تو نیچے وہ کر رہا تھا نا کمپیوٹر. تو وہ جو جس سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو جس پوائنٹ سے کنٹرول کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے واللہ عالم, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا, کہ وہی باتیں ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جتنی بھی آیات مشتبہات ہوتی ہیں ان میں ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ لکس لائک واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ثم استویٰ علی العرش, پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. اب وہ جو اس پوری کائنات کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی امیجینیشن ہے, اور اپنی امیجینیشن کو آپ انز اینڈ آؤٹ سب کو جانتے ہیں, آپ بیک وقت اندر بھی ہوتے ہیں باہر بھی ہوتے ہیں, جو آپ کی 100% کریشن ہو. ایک ہے یہ تخلیق, یہ کیا ہے, یہ تو مولڈنگ ہے نا. لکڑی ایگزسٹ کرتی تھی, چپ بورڈ ایگزسٹ کرتا تھا, شیشہ ایگزسٹ کرتا تھا. ترکھان نے کیا کیا, اس کو کاٹ واٹ کے سیدھا کر کے پتلا کر کے کیل ویل ٹھونک کے شکل دے دی. تو جو ترکھان ہے وہ اس کا پوری طرح بنانے والا تو نہیں ہے, جوڑنے والا ہے, بنانے والا نہیں. جو اصل کریٹر ہے, جسے کہتے ہیں نا کریٹیو ورک جسے کہتے ہیں, نئی چیز کو بنانا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق بھی ہے اور کریٹر دوسرے معنی میں بھی ہے, کریٹیوٹی والا. ہاں, مبدع, بدی اور مبدع. تو اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے, ٹھیک ہے, اسی نے وجود بخشا, وہی کنٹرول کر رہا ہے. اور اس کا کنٹرول کیسا ہے, اس کا علم کیسا ہے, یعلم ما یلج فی الارض, جو زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے. وما یخرج منہا, اور جو اس میں سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وما ینزل من السماء, اب نزل ینزل دیکھیے یہ باب ثلاثی مجرد آ گیا. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, یہ بھی ثلاثی مجرد ہو گیا. وہو معکم اینما کنتم, اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اینما کنتم, تم جہاں بھی ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, دیکھیے دوسری آیت بھی کیا تھی, لہو ملک السماوات والارض, اور پانچویں آیت بھی کیا ہے, ہاں پانچویں آیت لہو ملک السماوات والارض. وہاں ثبوت کیا دیا تھا, اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. ثبوت کیا تھا, یحیی و یمیت, کہ وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت سے دوچار کرتا ہے. اور وہو بکل شیء علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدیر ہے. یہاں کیا ثبوت دیا, لہو ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا حاکم ہے. وإلی اللہ ترجع الامور, اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. فائنل ریفری. اب یہ دوسرا ثبوت ہے. وہاں ثبوت کیا تھا کہ زندگی اور موت کا مالک وہ ہے, اس کے بادشاہ ہونے کا ثبوت. یہاں کیا ہے, سارے ایشوز اس کی طرف ریفر کیے جائیں گے. ہی ول بی دا فائنل ریفری, جج. ہو گیا نا اس کی بادشاہی کا ثبوت. یحیی و یمیت ایک ثبوت, اور وإلی اللہ ترجع الامور, تمام ایشوز, تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کیوں لوٹائے جائیں گے جی؟ یہاں مستقبل کا ترجمہ ہی ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آج وہ لیکن آخرت میں قیامت کے دن سارے ایشوز کا فائنل فیصلہ وہ کرے گا. یہاں تو میں آپ بھی فیصلہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اس کے مقابلے میں ریفری کون ہوتا ہے, دیکھیں نا, یعنی ایل بی ڈبلیو کی اپیل ہو, یعنی جو ہے وکٹ کی جو وکٹ گر جائے کسی کی براہ راست کلین بولڈ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو شک نہیں رہتا کوئی. لیکن کیچ اور ایل بی ڈبلیو یہ کیا ہوتا ہے, یہ اب ریفر کیا جاتا ہے امپائر کو, تو پھر وہ ڈیسیژن دیتا ہے. یہ ہے اصل میں ریفری, جس کی طرف ریفر کیا جائے. اس اعتبار سے وہی زیادہ مفید ہے کہ اس کو قیامت کی طرف لیا ہے. لیکن دنیا میں بھی سمجھا جائے, آپ کی بات بالکل بیس لیس نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر ہمارے جو محترم مترجمین میں سے کسی نے کیا ہے تو اس کو غلط کہنا جو ہے وہ میرا مقام نہیں ہے, ٹھیک ہے. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل,
یولجو، اب یہ کون سا باب ہے؟ دیکھیے ادھر ابھی آیا تھا یعلم ما یلج فی الارض، یہ ثلاثی مجرد تھا، داخل ہونا، اور یہ کیا ہے؟ داخل کرنا، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا، یہ باب افعال ہے، وہ ثلاثی مجرد تھا، اور یہ دیکھیے یہ باب افعال ہے، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، وہو علیم بما فی الصدور، اور وہ جاننے والا ہے اس سب کو جو سینوں کے اندر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی یہ سٹیجز ہیں۔ ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس میں انفیکٹ سب کچھ آ گیا، لیکن اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جو اسٹیشنری چیزیں ہیں وہ سب اس کے علم میں ہے کہ یہاں کرسی پڑی ہے، یہاں میز پڑی ہے، یہاں بورڈ ہے، یہاں کارپیٹ ہے، یہاں ٹیبل ہے، لیکن انسان جو کر رہے ہیں وہ اس کے علم میں شاید نہیں ہو۔ یہی ہے نا سارے معتزلہ کے عقائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات کا جاننے والا ہے، جزیات کا جاننے والا نہیں ہے، ڈیٹیلز نہیں جانتا، موٹی موٹی باتیں اللہ کو پتہ ہے معاذ اللہ۔ یہ اب اسی کی وضاحت ہے کہ یولج اللیل فی النہار، یہاں کیا فرمایا تھا؟ واللہ بما تعملون بصیر، یہاں کیا تھا؟ بکل شیء علیم، یہ دیکھیے اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، صرف تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، اندر جو پیچھے نیتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وہ یہاں آ گیا وہو علیم بذات الصدور۔ جیسے سورہ تغابن میں ایسے تھا نا، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، آیا نا یاد؟ سورہ تغابن کی چوتھی آیت تھی شاید یہ۔ ہاں جی آگے چلیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بہت ہائی انٹلیکچوئل لیول پر یہاں تک بیان ہو گئی۔ اب بالکل سورہ تغابن کی طرح، اس میں کیا تھا؟ 7 آیات میں ایمانیات بیان ہوئے تھے، 4 میں ایمان باللہ، 2 میں ایمان بالرسالت، اور 1 میں ایمان بالآخرت۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ یہاں اب کیا ہے؟ وہ تینوں نہیں بلکہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہوا۔ اس کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اس میں کیا تھا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ، سورۃ تغابن میں تھا، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں 2 چیزیں جو ہیں وہ پہلی آیت سے لے کر آخر تک چلیں گی، وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور انفاق کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، یہ بھی باب افعال، امینہ یامنو ثلاثی مجرد، اور آمنہ یومنو باب افعال، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا، یہ بھی باب افعال ہو گیا۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، یہ کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، اس میں سے جعلکم مستخلفین فیہ، جس نے اس میں سے بنایا ہے، اس نے تم کو مستخلفین با اختیار فیہ، اس میں۔ یہاں کیا ہوگا؟ مما جعلکم فیہ مستخلفین، یہ سیدھا ہو گیا، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو جس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں با اختیار بنایا ہے۔ یہ مستخلف جو یہ خلافت سے ہے، استخلاف، خلافت عطا کرنا، مستخلف خلافت عطا کرنے والا، مستخلف خلافت عطا کیا گیا۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، خلیفہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پر وائس رائے، وائس جرنٹ، جو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے مطابق یہاں ایکٹ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خلیفہ ہے۔ مستخلفین، ہماری اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، گھر، بچے اور خون، طاقت، سب کچھ کیا ہے؟ سانس، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، ان سب میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں پیسہ بھی لگاؤ، خون پسینہ بھی بہاؤ، اور اپنی جان بھی کھپاؤ، جو کچھ بھی اللہ نے دی، جان دی ہے، مال دیا ہے، اور جسم و جان کے اندر توانائیاں دی ہیں،
اس سب میں سے خرچ کرنا، بڑی سخت آیت ہے، وانفقوا اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فیہ، ان سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بااختیار بنایا ہے۔ ہم مالک تو ہیں نہیں، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، پس تم میں سے جو ایمان آتے اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، وما لکم، یہ انداز آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب دو آیات اس میں آئیں گی لوگوں کو ایمان پر ابھارنے کے لیے، یعنی یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ مدنی زندگی کے سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں اصل خطاب مسلمانوں ہی سے ہے، کفار سے خطاب نہیں ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، مَا لَكُمْ what's the wrong with you, what's the problem with you، کیا ہو گیا تمہیں، لا تؤمنون باللہ۔ اب یہاں پر چونکہ ایمان والوں سے خطاب ہے تو یہ کیا ہوگا، یہاں تؤمنون کا مطلب کیا ہوگا، اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ بندے پتروں طرف کیوں نہیں من رسول اللہ تعالیٰ نے؟ سر نور، سورہ نور میں بھی تو ہے نا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، بالکل وہی مضمون کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو ہو لیکن ایمان رکھتے نہیں ہو۔ والرسول یدعوکم، یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کو مانو، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ جمع کا صیغہ ہے نا تؤمنو، یہاں الف رہ گئی، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب کو صحیح معنوں میں مان لو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اخذ میثاقکم، اور تم پختہ وعدہ کر چکے ہو، پختہ میثاق ٹریٹی کر چکے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ خطاب اس مسلمانوں ہی سے تھا۔ هو الذی، اچھا اب ایمان ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ ہائے ماننے والا تو میں بھی ہوں، لیکن میرے دل میں بھی یقین نہیں ہے، میرا تو ستیاناس ہو گیا۔ اب کیا ہے، سبا ستیاناس ہونے دوں؟ نہیں، اب قرآن مجید جو ہے وہ طریقہ بتا رہا ہے ہمیں، اگر تم محسوس کرو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، وہ سورہ حجرات والا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے اس کمی کو پورا کرنے کی۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہاں زوئے کا نقطہ بھی رہ گیا۔ وہی تو ہے، هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر، آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ کیا ہے جی جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے، آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، مفعول ہے بھائی، حالت نصب ہے، یہ اشارہ تو میں نے کیا ہے، یہ دو زیریں جمع مؤنث کے صیغے میں عابداتن، 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 تو یہ حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی ہے، یہ مفعول ہے اس کا، ينزل کا، هو الذی ينزل، کیا نازل فرماتا ہے، آیات بینات، کس پر نازل فرماتا ہے، اپنے بندے پر۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات یعنی قرآن مجید کی آیات نازل فرماتا ہے، کیوں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں میں سے، کفر اور بے یقینی کے اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان اور شفیق ہے، یعنی بہت شفیق اور مہربان ہے۔ ظلمات جمع ہاں جی، اور نور واحد میں ہمیشہ قرآن مجید کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ روشنی ایک ہے اور اندھیرے گمراہیاں کئی ہیں، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، بے یقینی کا اندھیرا، دنیا پرستی کا اندھیرا، اندھیرے کئی ہیں، روشنی ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ وَمَا لَكُمْ، پھر آیا مَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے،
What's wrong with you? اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. یہ اللہ کیا ہے؟ ان لا کا اصل میں اکٹھا ہو گیا کہ تم نہیں خرچ کرتے فی سبیل اللہ، یا وہی انفق ینفقو، یہ دیکھو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، اور خرچ کرو. وما لکم لا تنفقوا، یعنی ایمان تھا، پہلا حکم تھا ایمان لاؤ، اس کی یہ آ گئی ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات. اب اگلی بات انفاق، وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، کی وجہ مومن ہو تسی کہندے ہو ہر چیز اللہ دی ہے تے اللہ دے دیتے نو خرچ نہیں کر دے. وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تم سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حاجت ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل میں ساری میراث تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. آسمان و زمین کی ساری میراث، ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تمہیں تو اس نے ویسے دیا برتنے کے لیے، اور تم پساری بن کے بیٹھ گئے. لا یستوی منکم. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی انسان ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو بھی دیکھتا ہے. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. من فتح یہاں پر چک چڑھیں، فتح صلح حدیبیہ یا فتح مکہ، یہاں ڈیسائسولی یہ بات طے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کو آپ کو وکٹری حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کو اس کو کہا ہے، صلح حدیبیہ کو، لیکن فتح مکہ کو تو سارے فتح مانتے ہیں. تو لیکن جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بیٹھ گئے معاہدہ کرنے کے لیے، تو فتح تو ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بن گئی، لہذا فوراً آپ نے خطوط جو عباسیوں کو روانہ کر دی، مختلف سلاطین کو، نوابوں کو. تو اب اس سے پہلے یعنی ایک ہے اسٹرگل کا دور. یعنی سمجھیے کہ مسلم لیگ کب بنی ہے مسلم لیگ؟ ہاں راؤنڈ اباؤٹ، ہاں جی، پہلی یعنی ڈبل فگر میں جانے سے پہلے 20ویں صدی کے. اب وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ بنائی اور پاکستان بننے سے پہلے اس میں فنڈز دیے، اس کے لیے محنتیں کی، راتیں جاگے، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کے لیے بعد میں پھر کئی مسلم لیگیں بن گئی، اس لیے کہ ساری کی ساری جو کھانے کا وقت تو اب آیا، وہ لوگ جو کھانے کے وقت میں انفاق کرتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے پہلے انفاق کیا. اب دیکھیں پڑھیں اس کو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی فتح سے پہلے. یہ قاتل اصل میں ہمارے اعتبار سے پہلے آئے گا، یا اس کو اس کے مطابق ترجمہ کرنا کو انہوں نے فتح صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ بھی لڑی اللہ کے لیے. اولئک، یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ من جو ہے اس کا استعمال واحد ہے، خواہ وہ ایک کے لیے ہو یا زیادہ کے لیے ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں جی؟ یہ من، سوری یہ تو مانی ہے نا. تو ہاں جی، اس کا ترجمہ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. حالانکہ واحد کا صیغہ آ رہا ہے، وہ کیوں کہ من جو ہے اس کا اپنا یوزیج جو ہے، جیسے میں کہتا نا کہ عربی میں ہر ناؤن جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمبر ضرور ہوگا. پڑھا تھا نا شروع میں بالکل ہم نے. تو اس کا نمبر کیا ہے؟ واحد مذکر، خواہ مرد کے لیے آئے، عورت کے لیے آئے، خواہ واحد کے لیے آئے یا جمع کے لیے آئے. تو یہ دیکھیے یہاں پر من کے ساتھ جو آیا ہے انفقا من قبل الفتح وقاتل. تو اب کیا ہو گیا؟ اولئک، یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو گیا. اب جملہ اسمیہ میں اس کے جو آئیں گے وہ دونوں جائے جمع کے صیغے میں، انفقوا من بعد وقاتلوا.
کہ جنہوں نے فتح سے پہلے صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا یا قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ. اب یہ کیا ہے؟ یہ جملہ مکمل ہو گیا، اولئک اعظم، یہ سب جو ہیں یہ عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب عظیم ہیں. درجۃ میں کیا ہوا پھر؟ یہ تو مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تمیز، تمیز حال نہیں، تمیز یعنی عظیم کس اعتبار سے؟ یہ سب جو ہیں عظیم تر ہیں کس اعتبار سے؟ درجتاً، درجے کے لحاظ سے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دو کام کیے، انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں انفاق کیا، وقاتلوا، اور جنگ بھی کی. ہاں البتہ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے. میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو کوئی نیک عمل کسی کا چھوٹے سے چھوٹا ضائع نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کا کلا وعد اللہ الحسنی، یعنی یہ دیکھیے وعدہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کلن کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اس کا. صحابہ میں سے بھی تو تقسیم ہے نا یہ. ہاں جی، سارے صحابہ جنت میں. کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے. اور کوئی کتنا خرچ کر رہا ہے، کس حال میں خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے چھپا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس سے باخبر ہے. اب یہ کیا مطلب ہوا؟ 10 روپے، ایک غریب آدمی ہے، وہ 10 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، ٹھیک، اور ایک امیر آدمی بلینئر 10,000 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے. اب اس کی انکم کا وہ کتنے پرسنٹ ہے اور اس کی انکم اب کتنے پرسنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں 10 روپے جو غریب آدمی کے ہیں وہ زیادہ ویٹیج رکھتے ہیں. کوالٹی ہے نا، کہ اس نے اپنی 10,000 تنخواہ، مہینے کی 10,000 تنخواہ میں سے بھی اس نے 10 روپے جو اللہ کے راستے پہ دیے، جتنے تھے اس نے دے دیے. اور جو بلینئر ہے، ریشو اور پروپورشن، اگر اتنی ریشو وہ دے تو وہ 10 لاکھ بھی دے تو اس کی وہ ریشو نہ بنے. اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، گنتی میں رسید تو 10 روپے کی، اس کی بھی 10 روپے کی کٹے گی، اس کی بھی 10 روپے کی کٹے گی. لیکن واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اچھا، یہ قرض حسنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ وہ اس کو ملٹیپلائی کر دے اس کے لیے، اور ضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کس دن اجر ملے گا ان کو؟ جس دن تم دیکھو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترا واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، یرا ترا ترا ارا نرا، یوں یاد کر لے گا نا، فوراً بھی ذہن میں گردان پکی ہو جاتی ہے. یرا ترا ترا ارا اور نرا. باقی تو بعد میں سمجھو. ہاں جی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایدیہم. اگر ہوتا یرا المؤمنون والمؤمنات، پھر کیا ہوتا؟ مومنون فاعل ہوتا. اب ترا ہے تم دیکھو گے، مومنین والمؤمنات یہ دونوں نصب میں آ گئے، یہ مفعول ہے. جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کس حال میں؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی ہاتھ دوڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ ساتھ. اور کہا جائے گا بشراکم الیوم جنات،
تمہارے لیے آج کیا ہے؟ بشراکم اليوم جناتن، جنات آج تمہارے لیے خوشخبری ہے جنات کی، باغات کی. یعنی لفظی ترجمہ ہوگا بشراکم، تمہاری خوشخبری آج کیا ہے؟ جناتن، باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اب دیکھیے خالدین پھر نصب کی حالت میں آیا ہے نا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان آرڈر ٹو لیو ان دیم فار ایور. مفعول ہو گیا نا. اب مفعول ہو، 6 مفعولوں میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا مفعول ہے. لیونگ دیر ان فار ایور یا ان آرڈر ٹو لیو دیم فار ایور، ذالک هو الفوز، یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے کو یا ہمیشہ ہمیش رہتے ہوئے. رہتے ہوئے کریں گے تو حال ترجمہ حال ہو جائے گا، اور رہنے کو یہ ان آرڈر ٹو ہو جائے گا مفعول لہو. ذالک هو الفوز، ذالک هو الفوز العظیم، یہ رہی سب سے بڑی کامیابی. اور یہ جو ہمیشہ ہمیش کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اصل مراد تو اس دن جا کے اللہ ہمیں لے جائے تو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کے باغات ہیں اور کون سی نہریں نیچے بہتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بالکل ننگی نہر جو ہے وہ پھر رہی ہو لیکن اس میں صاف ہو، کوئی کثافت نہ گرے. اور یہ جو ہمارے پائپس ہیں گھروں میں نیچے چل رہے ہیں، یہ تو نیچے نہریں ہی بہ رہی، اور یا کوئی اور شکل. لیکن یعنی نہر کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لیکوڈ بہہ رہا ہوتا ہے. بہنا اس میں بھی ہے، اوپن میں بھی ہے، پائپ میں تیسری شکل میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے یہ تو اس دن جا کے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.